بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں. آج کی عید کا دوسرا دن اور پاکستان کی سیاست, عدالت اور صحافت میں ہلچل. اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بلومبرگ کا ایک انٹرویو ہے جس میں عمران خان صاحب کو تمام تر پاکستان کے حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب کو عمران خان صاحب کا معاون و مددگار بتایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات کس طرح سے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتایا گیا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مطلب جو آڈیو آئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس کی مبینہ, جو ان کی خوش دامن جن کو کہتے ہیں نا اردو میں, ساس کی, اس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ ان کے کچھ ارشادات ہیں, کچھ مطالبات ہیں, وہ بڑے اہم ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ عید کا دوسرا دن ہے, آڈیو ایک آ گئی تھی, ایک ویڈیو کا بھی ذکر تھا. وہ ویڈیو جو تھی وہ اخلاق باختہ, پرسنل, بہت نجی قسم کی, ذاتی نوعیت کی وہ ویڈیو جو تھی وہ ملائکہ بخاری, یہ رکن قومی اسمبلی رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان صاحب کی جو کور ٹیم کا ایک حصہ کہہ لیں, لیکن ان کی جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے ملائکہ بخاری کی وہ دو ٹوک ہے. تو ان کے بارے میں ان کی ایک اخلاق باختہ جو ہے وہ ویڈیو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے. اس سے پہلے کمل شوذب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو جو تھی وہ ان کو بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کی گئی اس ویڈیو کے اوپر, اور اس کی انہوں نے اس طرح سے تردید پتہ نہیں کی کہ نہیں کی, لیکن وہ بھی بڑا چرچا رہا. آج جو کمل شوذب ہیں انہوں نے ملائکہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے جو ویڈیو ہے اس کے اوپر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور ان کا جو میڈیا سیل ہے اس کو, یا ان کے جو ووٹر ہیں آپ یوں کہہ لیں, ان کو جو مرد الزام ٹھہرایا ہے انہوں نے, اور وزارت داخلہ کو مرد الزام ٹھہرایا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات کرنی بنتی ہے کہ یہ کیا ویڈیو ہے, یہ ویڈیو کس طرح کی ہے, کس طرح کی تو خیر نہیں, اس پر بات کرنی چاہیے, لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. وہ سر یہ اس طرح والا کام ویسے تو کافی عرصے سے شروع ہوا ہے, اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ مجھے تاریخی طور کے اوپر تو وہ اگر آپ کہیں تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق بھی یہی کچھ ہے کہ ان کی بھی جو تھی نا وہ کاپی پیسٹ کر کے اپنے دور میں وہ تصاویر یوں کر کے پھینکی جاتی تھیں اور پھر ان کو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تو نواز شریف صاحب اس کو بارے میں پہلے تو یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو میڈیا سیل تھا وہ یہ کام کرتا تھا, لیکن نواز شریف صاحب نے غدار کون جو کتاب ہے جو انٹرویوز پر مشتمل ہے, جناب سہیل وڑیچ صاحب نے ان کے کیے تھے جلا وطنی کے دوران, اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کام نہیں کیے ہوئے, یہ ایجنسیوں نے کیے ہوئے, اور کچھ جو واقفان حال ہیں اس دور کے جو صحافی ہیں وہ اب بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ کچھ اور لوگ کر رہے تھے اور کسی اور کے نام پہ یہ کچھ کروایا جا رہا تھا. لاہور کے والٹن ایئرپورٹ کے اوپر جو جہاز بک ہوا تھا وہ اس وقت کے وہ نہیں ہوتے, مقامی نہیں ہوتے, جس طرح یہ کوئی جس طرح درخواستیں لے کے نہیں پہنچ جاتے سپریم کورٹ, عام شہری, اس طرح وہ عام شہری نہیں تھا, لیکن وہ ایک پولیٹیشین تھا جس کا قطار شمار جو ہے وہ دوسری طرف سے ہوتا ہے, اس کے نام کے اوپر بک تھی. چلیں بہرحال اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, لیکن میں پہلے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بلومبرگ نے وہی آلموسٹ باتیں کی ہیں جو اس وقت سر عام ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور جو یعنی کوئی انہوں نے سیکرٹ کوئی پردہ نہیں اٹھایا. انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کو ایک آئینی بحران میں عمران خان صاحب کی خواہش نے دھکیل دیا ہے. وہی باتیں جو ہم پاکستان کے لوکل صحافی جو صورتحال کو دیکھ کے اس کے اوپر جو تجزیہ کرتے ہیں اور جو کمنٹری کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں, آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش جو ہے وہ عمرتا بندیال صاحب کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں وہ آج آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فیملیز کے ایشو ہیں, یہ خواہشیں ہیں, یہ پارٹی بازی ہے, اور خاندانوں کے خاندان اور ایلیٹ کلاس کے اندر دھڑے بندیاں جو ہیں وہ پاکستان کا بیڑا غرق ان کی وجہ سے ہوا ہے. اور آج بھی پاکستان جس آئینی بحران کا شکار ہے یہ بھی فیملیز ایشوز ہیں, یہ بھی بے ماں کے دباؤ ہیں,
یہ بلومبرگ جو بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی کہ اب جو واحد سپورٹ ہے وہ بندیال صاحب کی ہے. جس طرح انہوں نے 63 کی تشریح کی, تعریف کی, عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ الیکشن ہوں, جلد ہوں, اسمبلی توڑنی پڑے توڑ دیں, ساری سہولتیں ان کو بندیال صاحب کی طرف سے پہنچائی گئی تھی. اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اس نے کیوں کنارہ کشی اختیار کی ہے, وہی جو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. اب چونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہی بات کر رہا ہے تو بات میں زیادہ دم ہے, لوگ فیل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کے متعلق بھی جو امریکہ, یہ بلومبرگ وغیرہ جو ویسٹ کی جو ہیں یہ وہ والے ادارے ہیں, تو عمران خان صاحب بھی ایک ہی وقت میں اپنی حکومت کی ناکامی, ان کے گرانے کی سازش کا الزام ویسٹ اور امریکہ کے اوپر لگاتے ہیں, اور وہیں سے جب ان کے حق میں کوئی آواز اٹھتی ہے, اور وہ آواز اگرچہ ڈالرز کے عفظ اٹھتی ہے یا وہ جو لابنگ فرمز پی آر کمپنیز جو ہائر کی ہیں اس کی وجہ سے زلمے خلیل زاد یا اس طرح کے سینیٹر ایک دو جو ان کے حق میں آوازیں اٹھاتے ہیں, تو پھر وہ سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں فواد چودھری ٹائپ کے لوگ کہ جی اے ویکھو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں, امریکہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ نواز شریف اور انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. تو بیسیکلی وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں. بلوم برگ یا اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل, اس سے پہلے جو تھی وہ میرا خیال نیوز ویک جو تھا, وہ اس طرح کے کئی اور ادارے یہ جو گواہیاں دے چکے ہیں, جو عمران خان صاحب کے خلاف سٹوریز کر چکے ہیں, یہ بھی اسی طرح کی سند ہے. لیکن اس سند کو وہ کہتے ہیں سازش ہی ہے. اب فرق سمجھیں آپ اس کو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو, اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ ویسٹ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی فنکاریوں کی, ویسٹ کا میڈیا ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اور ان کے جو ہواری ہیں وہ اس کو ٹرن یوں کر کے بڑے آرام سے کر دیتے ہیں کہ یہ تو جی کہ عمران خان چونکہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو اس لیے, حالانکہ زلمے خلیل زاد جس کے ساتھ ہو سر اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ اس کے ساتھ. زلمے خلیل زاد کے وطن سے مسلمانوں کے, حالانکہ خود بھی وہ کلیمڈ مسلمان ہی ہیں, ان کے وطن سے مسلمانوں کے لیے کوئی خیر کی بات نکل نہیں سکتی اور نہ آج تک نکلی ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو بیسیکلی, اور اس میں کوئی کنکریٹ بات نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ایک گواہی ایک بار پھر عمران خان صاحب کی کارگزاریوں کی اور پاکستان کی بربادیوں کی وجہ عمران خان صاحب گواہی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ویسٹ کا وہ دے رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم بی بی صاحبہ کے اوپر. مریم بی بی نے بھی وہ جو آڈیو کے اوپر انہوں نے ٹویٹ شیٹ کیے ہیں, انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا. اچھا, اب اس کے اوپر یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, اس کے اوپر صرف بات کر دینا کافی نہیں ہے, اس کے لیے کسی کو صرف ایکسپوز کر دینا اتنا کافی نہیں ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس کے آپ ایک طرح سے کہہ لیں ریپرزینٹیو کہہ لیں, وزیر داخلہ, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آڈیو آئی ہے اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے. اچھی بات کر رہے ہیں, سو موٹو ہونا چاہیے, لیکن سو موٹو کون لے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا جو آڈیوز لیک ہوئی تھیں ان کے اوپر کوئی سو موٹو ہوا؟ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, پرویز الہی صاحب کی آڈیوز آئیں اس کے اوپر کوئی سو موٹو نوٹس ہوا؟ بلکہ اس کے جواب میں تو اللہ آپ کا بھلا کرے خاموش پیغام دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. شرم نہیں آتی؟ یعنی کہ آپ ہوں منصف, کلیم آپ کا ہو کہ جو ہمارے دروازے کے اوپر دستک آئین دے رہا ہے, کلیم آپ کا ہو کہ اللہ ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے, اور دعوے یہ آپ کے ہوں اور عمل آپ کا یہ ہو کہ آپ خاموش پیغام بھی دے رہے ہوں, تو پھر سر پھر کیا اس کے اوپر میرا مطلب ہے 4 حرف ہی بھیجے جا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر سو موٹو تو کوئی نہیں ہونا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جب گھر والے ہیں معزز جج صاحبان کے وہ اس طرح کی گفتگو ملوث ہیں تو پھر ملک کے اندر تقسیم پیدا ہوگی, گروپ بندی پیدا ہوگی, فیصلے ضد اور انا کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر سو موٹو لیں, اس کی وہ فرانزک کروائیں اور پھر یا تو گھر جاؤ یا پھر میرا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فردر کوئی کام کروائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کی ٹھیک آ جائے, رپورٹ پازیٹیو آ جائے فرانزک رپورٹ, تو پھر جناب اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف.
تو پھر ظاہر ہے کہ اگر یہ رپورٹ انہوں نے کسی نے کروا لی، کوئی نہیں کروائے گا. اگر کروا لی اور آڈیو ٹھیک ہوئی، کیونکہ اگر وزیر داخلہ اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آڈیو ٹھیک ہی ہونی ہے. آپ ہی تو کروائی ہوں نا، یہ کام آپ ہی کروائے ہوں نے. تو اگر وہ ٹھیک آ گئی آڈیو تو پھر تو اخلاقی دباؤ اتنا بڑھے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، یا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا پھر اس طرح کے کیسز سے علیحدہ ہونا پڑے گا. دونوں کام نہیں ہونے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے یا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حضور ایک درخواست، ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جانی چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ جو پاکستان کا نیا قانون ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ رولز ایکٹ، وہ جی پریکٹس اینڈ رولز ایکٹ، وہ جو پروسیجر اینڈ رولز اس طرح کا نام ہے، اس کے تحت ایک بینچ بنایا جائے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں قائم 3 رکنی کمیٹی جس میں 2 سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے شامل ہوں، اور وہ جناب بینچ بنائے، اور وہ جو مناسب سمجھے وہ بینچ بنائے اور اس کی درخواست کا یا اس کے اوپر وہ کارروائی کرے. تو یہ ان کو یہ عملی طور پر یہ قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ جو کہہ لیں کہ ظاہر ہے کہ یہ فساد ہی ہے. نہ میرا خیال ہے حکومت نے یہ والا کام کرنا ہے، نہ اس کے وہ بھی میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ سیاسی طور پر وہ گرد اڑانے کے اندر انٹرسٹڈ ہے، انصاف کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر انصاف ہو، اگر اس طرح بینچ بن جائے تو میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جو کہ بڑا مشکل ہے. ویسے بھی آج ہمارے دوست ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے ایک 29 اکتوبر 2019 کو اس وقت کے درخواست گزار تھے ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جب ان کے خلاف جو تھا وہ ریفرنس کے خلاف ان کی پٹیشن زیر سماعت تھی، تو جو صدر نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر، تو اس پٹیشن میں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا اٹیسٹڈ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ میری اور میری فیملی کی سرویلنس ہو رہی ہے، ہم جہاں پر جاتے ہیں ہمارے پیچھے کیے جاتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے جج اور اس کی فیملی کے ساتھ یہ سلوک جو ہے یہ بڑا غلط ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اور اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت جنرل فیض حمید صاحب کے وہ مجرم تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ والا ریفرنس دائر ہوا تھا، تو وہ ان کو فرائی بلکہ ذبح کرنے کے چکر میں تھے، چھرا گھونپنے کے چکر میں تھے، تو اگنور کیا انہوں نے. لیکن سر آپ کسی کا جب برا سوچتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف بھی، آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ درخواست جو خارج کی گئی تھی، اگر خارج نہ کی گئی ہوتی تو آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی بیٹھ کے یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ کنے کیتا، سوال پوچھ سکتے تھے. اب اس کے اوپر سو موٹو لیتے بھی ہیں تو پھنستے ہیں. تو سو موٹو لے کے یہ خود فیصلہ، یا کیونکہ خود فریق ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. یہ وہی افتخار چوہی صاحب جس طرح اپنے بیٹے کے خلاف درخواست میں بیٹھ گئے تھے کہ میں سنوں گا، تو یہ اسی طرح کا معاملہ بنے گا. بیسکلی سر عزت سادات بھی گئی، محبت عمران خان میں وہ عزت سادات بھی گئی، وہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. باقی ملائکہ بخاری صاحبہ کی وہ جو کلیمڈ کی جا رہی ہے کہ ان کی ایک قابل اعتراض فوش قسم کی ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر صبح سے چل رہا ہے کہ وہ ہیں جی ان کی وہ ایک ویڈیو ہے، تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے. وہ ویڈیو میں ملائکہ بخاری صاحبہ سے ملتی جلتی شکل ہے، خاتون کی ملتی جلتی شکل ہے، اور کوئی وہ مطلب وہ تھوڑی سی ہے گڑبڑ والی، لیکن اتنی بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ جتنا شور مچایا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ملائکہ بخاری کو جو کنول شوذب صاحبہ ہیں ان کے ساتھ کوئی حساب برابر کرنا چاہیے. اتنی ان کی جو ہے نا نکاتی، وہ ان کے سیاسی مخالفین نے نہیں کی جتنی نکاتی ان کی مبینہ، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے. یہ نادان دوستی نہیں ہے کنول شوذب صاحبہ کی. جس طرح کہ انہوں نے ان کی ٹائم لائن کے اوپر جائیں، ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جس طرح کہ انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، وہی گل ہے کہ ہے چول. وہ آپ نے اسٹیج ڈرامہ دیکھا ہوا ہے نا، وہ ہمارے جو اسٹیج کے فنکار ہیں وہ جب کسی کی کوئی مخالفت کر رہا ہے گا کنجوس تو کر لا جو کرنا ہی، تو وہ اس طرح کی حمایت یہ کر رہی ہیں، ان کی نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز نے جو اخلاق باختہ ہوں ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے جو پولیٹیکل یا سیاسی سکور
سیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی نجی زندگی کی کوئی اس طرح کی کوئی آڈیو ویڈیو ہے بھی تو نہیں پبلک کرنی چاہیے یار. مطلب آپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے پردے رکھے, آپ کسی کا پردہ رکھے. تو اس دنیا میں آیا ہے, جو نفس سانس لے رہا ہے سر, وہ اس سے کوئی نہ کوئی ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. ستار جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے, وہ پردے رکھتی ہے. آپ بھی لوگوں کے پردے رکھیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, حرکتیں ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں, نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی سیاست میں ان جیسی چیزوں کے ساتھ, ہاں یہ بات ایک علیحدہ سے ہے کہ قوم کے ساتھ کوئی جھوٹ بول رہا ہو, جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کئی جھوٹ بولے ہیں کہ وہ جناب کے آپ کو کہیں کہ جی صادق اور امین میں تو یہ تھے میں تو وہ, اور اپنے کاغذوں میں وہ حقائق بھی چھپا رہے ہوں, باتیں بھی چھپا رہے ہوں. تو اس ضمن میں جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو بے نقاب کرنا اور ان کو شیشہ دکھانا, آئینہ دکھانا, جو پاکستان کے قانون کے مطابق ضروری بنتا ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن یہ لوگوں کی عزتیں یوں کر کے اچھالنا اور پھر جعلی اچھالنا, میں صدقے دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بڑا اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بات ہرگز نہیں ہے. میں نے وہ دیکھی ہے. اول تو وہ ملائکہ بی بی نہیں ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ فیشلز جو ہوتے ہیں, جو چہرے کے کیا ان کو کہتے ہیں نقوش, وہ ملتے ہیں اس بی بی کے ساتھ. اور دوسری بات کہ وہ اتنی کوئی قابل اعتراض ویڈیو ہے بھی نہیں. تیسری بات, اگر یہ ہو بھی ملائکہ بخاری کی تو کیا کوئی قیامت آ گئی ہے یار؟ مطلب کمزور لمحے, اور جس میں وہ انسان کی جو ہوتی ہے وہ کچھ خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, آدمی سے ہو جاتی ہیں. پردہ رکھنا چاہیے. اور مطلب یہ کہ اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو بڑا ناپسند کیا گیا ہے, بلکہ اس کی اس طرح کی جو ہے نا الزام تراشی, اس کی تو بڑی سخت سزا ہے دین اسلام میں, سخت سزا ہے. میں کوئی چونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں نہ اسٹوڈنٹ ہوں دین کی علم کا, تو لہٰذا میں نے سنا ہے علماء کرام سے کہ یہ قذف کہتے ہیں غالباً اس کو, کہ اگر آپ دروغ دوئی کریں, الزام لگائیں کسی کے اوپر, جو بات سچ نہ ہو تو پھر وہ سزا آپ کو ملتی ہے جو اس جرم کی سزا کرنے والے کو ملے, اور اس نے وہ جرم نہ کیا ہو, وہ پھر سزا آپ کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, پردے رکھنے چاہیے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے کبھی بھی کسی کو پے نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. بے نظیر بھٹو کے خلاف اس طرح کا اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ ہے ان کے کردار کے اوپر, چونکہ وہ عورت تھیں تو, اور اس وقت کی جو پی ٹی آئی تھی, اس وقت کی پی ٹی آئی وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی, یہ ان کے کھاتے میں جاتی ہیں چیزیں. تو وہ عجیب و غریب قسم کے جب اس طرح کے ان کی نیگیٹو کمپین اور ان کی ذاتیات کے اوپر کیچڑ جب اچھالا جاتا تھا, تو پھر پیپلز پارٹی کے نوجوانوں نے اس وقت بے نظیر بھٹو کے لیے جو نعرے کوائن کیے تھے وہ یہ تھے, تیرے تیتھوں صدقے تیرے ویر بے نظیر بے نظیر. یعنی کوئی فرق نہیں پڑا تھا بے نظیر بھٹو کی عزت کے اوپر. بے نظیر بھٹو کے جو فالوور تھے, جو ان کے ووٹر تھے, جو ان کے جیالے تھے, وہ ان کو اسی طرح ڈیفینڈ کرتے تھے, وہ ان سے اسی طرح بہنوں والا پیار کرتے تھے, اسی طرح جس طرح کسی کی عزت کی جاتی ہے, ان کی عزت میں ایک رتی برابر فرق نہیں آیا تھا. تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز کا, اور نہیں کرنی چاہیے. ویسے ہی چلیں, اب اس پر زیادہ کیا بات کرنی, فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.